اردو صحافت کے 200 سال. پہلا اردو اخبار جامع جہاں 27 مارچ 1822 کو شروع ہوا تھا. اب تک 200 سال مکمل ہونے پر ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا ماحول ہے, یہ فخر کا مقام ہے, اور اردو زبان جس طرح کی 200 سال کی تاریخ لے کر آپ کے سامنے ہے, وہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ پہلا اخبار جو شروع کیا جامع جہاں ہری ہر دت نے شروع کیا, اور اس کے پہلے ایڈیٹر جو تھے وہ منشی صدا سکھ تھے. اپنے آپ میں یہ ایک اہم پیغام ہے, اور یہ پیغام جو ہے وہ یہاں پر رک نہیں گیا, بلکہ اس کے بعد میں پوری ایک تاریخ ہے کہ اس میں ہر قوم کے لوگ جڑے. اردو صحافت اور ہر قوم کے لوگ جو ہے وہ یا تو انہوں نے اخبار جاری کیا یا وہ اس کے مدیر رہے, اس کے قلمکار رہے. یہ ایک بہت ہی مستحکم چیز ہے جس کی تشہیر بہت ضروری ہے, جس کو عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اردو صحافت نے کس طرح کی قربانیاں دیں. ہمارے پہلے صحافی جن کو انگریزوں نے سولی پر چڑھا دیا, مولوی محمد باقر کو سولی پر چڑھانا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اردو کے پہلے شہید صحافی. تو مولوی باقر سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے اس میں اور بہت سے نام آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا, جنہوں نے اپنی قربانی دی, جنہوں نے اپنا وقت دیا, جنہوں نے اپنے قلم کی ساری توانائی جنگ آزادی کو جیتنے کے لیے صرف کی ہے. تو یہ تاریخ جو ہے وہ جہاں انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف ہمارے حوصلے کی, ہندوستانیوں کے حوصلے کی تاریخ ہے, وہیں یہ تاریخ جو ہے وہ اس ملک کے تعلق سے بھی بہت کچھ بتاتی ہے. مثال کے طور پہ جدوجہد آزادی کے دوران جو مضامین لکھے جا رہے تھے اس میں اصلاح معاشرہ کا ایک پہلو بھی تھا. جو دیگر مضامین آزادی کے تعلق ساتھ جو دیگر مضامین چھپتے رہے اس میں اصلاح معاشرہ جو ہے وہ ایک اہم پیغام تھا. چنانچہ اس دور میں بھی ہم جہاں متحد تھے اور متحد ہونے کی کوشش کر رہے تھے, اس اتحاد کے ساتھ ہماری کثرت میں وحدت کا جو عنصر تھا اس کو بھی غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. چنانچہ یہ سفر جو 1822 سے شروع ہوا یہ 1947 تک اپنے آپ کو وقف کرتا رہا, زیادہ تر جدوجہد آزادی کے لیے کہ انگریزوں سے لڑنا ہے اور اس جنگ کو جیتنا ہے اور ملک کو آزاد کرنا ہے, اور دوسری طرف اصلاح معاشرہ کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں جو خامیاں اور خرابیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی رہی ہیں, ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. تو یہ دو باتیں اہم ہیں. اس کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوتا ہے, اور آزادی کے بعد سے ہمارے سامنے ایک نیا چیلنج آتا ہے اردو صحافت کے سامنے کہ کس طرح سے اس آزاد ملک کی, جسے جمہوری ملک قرار دیا گیا ہے, اس کی جمہوریت کو مستحکم کیا جائے, اس ملک کی نئے انداز میں بالکل ہی ایک جدید ہندوستان کے طور پر اس کے خد و خال نمایاں کیا جائے, اس کی تعمیر نو ہو, اس کی تشکیل نو ہو. چنانچہ اردو صحافت دیگر زبانوں کی صحافت کے ساتھ یہاں پر بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, اس لیے کہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد اس وقت بھی بہت تھی جس طرح سے آج ہے. تو یہ سفر جو ہے وہ 1947 میں تھم نہیں گیا, بلکہ ایک نئے عزم اور نئے جوش کے ساتھ میں 1947 کے بعد بھی جاری و ساری رہا. آزاد ہندوستان میں بہت سارے واقعات ہوئے, بہت سارے حالات بدلے, اور ہماری تاریخ جو ہے وہ مختلف نشیب و فراز سے گزرتی ہوئی آج یہاں تک پہنچی ہے. تو اب آج جو ہے وہ ہم موجودہ حالات کے تناظر میں جب اردو صحافت کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جہاں پر بہت سارے وسائل ہیں وہیں پر جو ہے وہ کچھ مسائل بھی ہیں. ان مسائل کے حل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ 200 سال کی تاریخ پر فخر ہی کرتے نہ رہ جائیں, بلکہ آئندہ کے 50 سال یا 100 سال یا آئندہ کے 200 سال کا بھی نقشہ ہم بنا سکیں. اس لیے ہمیں اس موقع پر جہاں فخر کرنا ہے, جہاں مسرور ہونا ہے, جہاں خوشی کی شادیانے بجانے ہیں, وہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ آئندہ ہم اس سفر کو کتنی قوت اور کتنی توانائی کے ساتھ میں جاری و ساری رکھ سکیں گے. تو اس سلسلے میں 200 سال ایک غیر معمولی واقعہ ہے. چنانچہ پورے ملک میں جہاں جہاں اردو آبادی ہے
وہاں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس میں مختلف زبانوں کے لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اردو کی تاریخ کے ان اوراق کو الٹ کر تمام لوگوں کے سامنے رکھا جائے جن اوراق پر پوری ہندوستانی قوم فخر کر سکتی ہے. تو اس سلسلے کی ایک تقریب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے بھی منعقد کی جا رہی ہے. ایک تقریب نہیں ہے بلکہ تقاریب کا سلسلہ ہے، ایک سیریز ہے، اور اس کے ذریعے بھی اردو صحافت کی تاریخ کو اجاگر کی جائے گی اور مستقبل کے خط و خال کو مرتب کرنے کی کوشش ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے، جس طرح سے اس نے ایک منصوبہ بنایا ہے مختلف تقاریب کا، یہ بہت خوش آئند ہے. اس میں جو ریسورس پرسنز جڑیں گے، جو اسکالرز اور دانشوران اس میں حصہ لیں گے، وہ یقینی طور پر پچھلی 200 سالہ تاریخ کو بھی سامنے رکھیں گے، اور جو تاریخ ہمارے سامنے نمودار ہونی ہے، آئندہ 25 سال کی تاریخ یا آئندہ 50 سال کی تاریخ، ہم اس پر بھی گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے. میں نیشنل یونیورسٹی کو اس سلسلے میں مانو جسے کہتے ہیں، مانو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.